الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ ایک اور قبلے دو، پانچواں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سید یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 21 اکتوبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شان کو یوں بیان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جب اس الارض یعنی پوری روئے زمین کا خلیفہ بنائے جانے کا اعلان کیا گیا تو حق اور باطل کا معرکہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا۔ یعنی اس زمین پر نظام خلافت قائم ہونا یہ بھی ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس سے دو قومی نظریہ شروع ہو گیا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اکتوبر 2023 عیسوی میں یہ حماس اسرائیل کے فتنے والی جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ میں بھی اسرائیل کا موقف کیا ہے؟ زمین ہماری ہے، یہ ہماری لینڈ ہے، جسے وہ ہولی لینڈ بھی کہتے ہیں، ارض مقدس بھی کہتے ہیں، اور اس ارض مقدس پر بے گناہ انسانوں کا خون بہاتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اس ارض مقدس کی پاکیزگی کو، طہارت کو اور صاف ستھرا ہونے کو بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگین کر کے کیا یہ ارض مقدسہ کے مقدس ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں، یا جادوئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے بے گناہ بچوں کی قربانیاں کر کر کے ان بے گناہ بچوں کا خون اپنے دیوی دیوتاؤں کے ہاں پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کی جادوئی طاقتیں بڑھ جائیں؟ وہ بال کا مجسمہ اور دیگر دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ، یہی وہ یاجوج اور ماجوج کا اصل چہرہ ہے جس کو چھپانے کے لیے انہوں نے صرف یہودیت کا نام لے رکھا ہے۔ اور آج پوری روئے زمین پر ہزارہا یہودی، امریکی یہودی، اسرائیلی صہیونی حاکموں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ان صہیونی حاکموں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری یہودیت کے نام پر یہ قتل و غارت گری بند کرو۔ یعنی کہ یہ یاجوج اور ماجوج دھوکہ یہودیوں کو بھی دے رہے ہیں، صہیونیوں کو بھی دے رہے ہیں، کیونکہ پوری اولاد آدم سے دشمنی کا وعدہ کیا تھا ابلیس نے، شیطان نے، جسے پھر قیامت تک مہلت مل گئی تھی۔ تو اس اولاد آدم میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اولاد آدم سے بدلہ لینا یہ حزب الشیطان کا ہر دور میں وتیرہ رہا ہے، اور قتل و غارت ہمیشہ ان یاجوج اور ماجوج کا پسندیدہ شغل رہا ہے، کیونکہ اسی بہانے ان کا اسلحہ بھی بکتا ہے اور دیگر خرافات بھی ہوتی ہیں۔ اب اسرائیل یعنی مقبوضہ فلسطین، دراصل یہ حقیر مقبوضہ فلسطین کا ذکر بار بار اس لیے کرنا شروع ہو چکا ہے تاکہ ہمارے دوستوں اور بچوں کو بھی یہ عادت پڑ جائے کہ ہم ریاست اسرائیل کا نام اس لیے نہیں لیں گے کہ ریاست اسرائیل کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس میں سے بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے جو تعریف والی آیات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ کے لیے جو لعنت پڑی، ان بنی اسرائیل کے لیے لعنت والی آیات کا بھی ذکر کریں گے۔ لیکن ابھی ہم آج اس پروگرام میں یہ بات اپنے بچوں کو سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مقبوضہ فلسطین کا فتنہ، یعنی نام نہاد صہیونی ریاست اسرائیل کا فتنہ، یہ فتنہ کھڑا کرنے والا صرف برطانوی ٹولہ نہیں تھا۔ برطانوی رائل فیملی، سعودی رائل فیملی کے ساتھ مل کر کے اس فتنے کو کھڑا کرنے والے ہیں۔ اس کے حقائق کو آپ مزید سمجھیں ذرا۔ آج 2023 میں آپ ویڈیوز پہ دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن نیوز پہ، نیوز چینل پہ،
کہ غزہ کے ایک حصے سے جو بے گناہ لوگ، عام سادہ لوگ وہ ہجرت پر مجبور کیے گئے، وہ اپنا کوئی کمبل، بستر، جیکٹ، کچھ چند ضروری چیزیں اٹھا کر کے بیچارے وہ یعنی شمالی حصے سے جنوبی حصے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ کیا ان ہجرت کرنے والوں کے پاس آپ کو راکٹ لانچر، میزائل، توپ، ٹینک کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بے گناہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے ایک حصے سے دوسرے حصے میں ہجرت کر رہے ہیں، اور جو مہاجر ہوتا ہے اس کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے کہ کوئی بڑا برائے نام سا سامان ہوتا ہے اس کے پاس۔ اب اسی بات کو آپ سوچیں کہ جب جنگ عظیم دوم میں، ورلڈ وار 2 میں صہیونیوں کے، یاجوج اور ماجوج کے اپنے اس پتلے یعنی نازی حکمران یعنی ہٹلر کی طرف سے جب یہودیوں کا قتل کیا گیا، تو یہ یہودی یورپ سے بھی فلسطین کی طرف آئے، چلو جی یہاں پہ تو قتل و غارت تھی، لیکن امریکہ سے کیوں ہجرت کر کے آئے؟ وہاں پہ تو انہیں کوئی نہیں قتل کر رہا تھا۔ افریقہ سے کیوں ہجرت کر کے یہ یروشلم آئے؟ افریقہ میں تو انہیں کوئی نہیں ہٹلر مار رہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ساری بہت بڑی ایک گیم ہے، ایک ڈرامہ ہے، ایک دھوکہ ہے۔ لیکن اس دھوکے کا اگر آپ تجزیہ کریں تو سوچیں کہ جب دنیا بھر سے یہودی ہجرت کر کے یروشلم پہنچتے ہیں تو مہاجر کے پاس تو بڑا برائے نام سا سامان ہوتا ہے، کوئی جوتا کپڑا، تھوڑا سا کوئی کمبل، جیکٹ وغیرہ۔ تو جب یہ یہودی فلسطین پہنچتے ہیں تو فلسطین پہنچتے ہی 1945 سے 1948 تک یہ لاکھوں فلسطینیوں کو قتل کیسے کر دیتے ہیں؟ 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ہجرت پر مجبور کیسے کر دیتے ہیں؟ کہاں سے آیا اتنا اسلحہ؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پہلے سے برطانوی فوج موجود تھی، اور یہ تاریخی کتب میں موجود ہے، برطانیہ کی کتابوں میں، باقی ساری دنیا کی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، ویڈیوز میں مختلف طرح سے ریسرچ کر لیں۔ یہ پکی بات ہے کہ جنگ عظیم اول 1917، 18، 19 کا وہ زمانہ، یہاں پہ خطۂ عرب میں، فلسطین میں برطانوی فوج ایک بہت بڑے حصے پہ قابض تھی۔ فلسطین کا یہ سارا عمل دخل، یہ یعنی نظام حکومت اس وقت برطانوی حکومت کے پاس تھا، جنگ عظیم اول کے بعد اور جنگ عظیم دوم سے پہلے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان دو بڑی جنگوں کے درمیان وہاں پہ 1932 میں بنتی ہے ریاست سعودی عرب۔ سعودی عرب یہ وہ بدعت ہے کہ جو حجاز کا نام بدل کے سعودی عرب رکھا گیا۔ ایک شخص سعود کے نام پر پوری اس یعنی ریاست کا نام سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ تو کیا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے؟ مسلمانوں پر، اہل سنت پر شخصیت پرستی کا الزام لگانے والے سعودی عرب کے لفظ سعود پر غور کریں اور اپنی خود کی شخصیت پرستی کا یعنی خود جواب دیں۔ دوسری بات کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بیچ میں 1932 میں ریاست بنتی ہے سعودیہ عرب، اور کس طرح بنتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو برطانوی اور سعودی رائل فیملی نے مل کر کے توڑا، یہ کہہ کر کے توڑا کہ وطن پرستی، نیشنلزم، قومیت، یہ وہ بت تھا جو یاجوج اور ماجوج کا پسندیدہ بت تھا۔ نیشنلزم، وطن پرستی کا بت اس نے ساری دنیا میں گاڑ دیا۔ ہر ملک اس شرک میں مبتلا ہے اس وقت، اور اس وقت کے سعودیوں نے یہ شرک کیا، یہ ظلم کیا، یہ کفر کیا کہ برطانوی رائل فیملی کے ساتھ مل کر کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا۔ اور سلطنت عثمانیہ کو توڑنا یہ جرم، ایسا جرم ہے کہ دنیا بھر میں اس کے کئی ثبوت موجود ہیں۔ اس حقیر نے عرض کیا کہ مدائن صالح العلا، وہاں پہ حجاز ریلوے اسٹیشن کا جو آج بھی ایک حصہ میوزیم بنا دیا گیا ہے، وہاں پہ پرانی پٹری، پرانی ریل گاڑی کے انجن، ڈبے سب کھڑے ہیں، اسی کے اندر اس اسٹیشن کو میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ اور اس میوزیم کے اندر اس حقیر نے دیکھا، لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ اس میوزیم کے اندر
سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے برطانوی اور سعودی نجدی ٹولے کا اشتراک، اس کے ثبوت اس میوزیم میں موجود ہیں۔ پھر سلطنت عثمانیہ کو توڑنے والے اور یہی ثبوت مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے پہلے رنگ روڈ کے باہر حجاز ریلوے اسٹیشن کے میوزیم میں آج بھی موجود ہیں۔ یعنی سعودیہ کے اندر خود اس وقت ثبوت موجود ہیں کہ سعودی رائل فیملی نے برطانوی رائل فیملی کے ساتھ مل کر کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ جس کی باقی برائیاں ایک طرف، لیکن اچھائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول کے پیمانوں کو بڑا جانچ پڑتال کر کے رکھتے تھے، مارکیٹ میں ناپ تول کی کمی کرنے والے کو گرفتار کر لیتے تھے، اور اچھی بات یہ تھی کہ دونوں قبلے سلطنت عثمانیہ کے پاس تھے۔ تب سے اب تک ہوا کیا کہ سلطنت عثمانیہ کو یہ کہہ کر کے سعودیوں نے توڑا کہ وہ غیر ملکی ترک حکمران ہمارے وطن پر کیوں حکمران ہیں، یہاں کے تو ہم سعودی ہیں، یہاں کے پیدائشی تو ہم ہیں۔ یہ تھا وہ فتنہ جو برطانیہ کے کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس نے، یعنی لارنس آف عربیہ نے، یعنی کرنل ٹی ای لارنس نے یہاں کے آل سعود اور امام ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں کے ذہن میں یہ ڈال دیا تھا کہ تم نے ترکیوں کو یہاں سے مار کے نکالنا ہے، کیونکہ وہ ترکی ہے اور تم یہاں کے سعودی ہو، سعودی۔ تو اس سعودی کی مزید حقیقت آپ یہ غور کریں کہ جب ان سعودیوں نے ترکیوں کو یہ کہہ کر کے وہاں سے نکالا کہ تم تو ترکی ہو، تم یہاں حکومت کرنے کے قابل نہیں، تو دراصل ان سعودیوں نے قرآن و حدیث کی کھلی نفی کی، انکار کیا، کفر کیا۔ اس کی دلیل، اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں مکہ میں اور ہجرت کر کے پہنچتے ہیں مدینہ شریف میں، اور مدینہ کے انصار وہاں پہ حضور کو بطور حاکم قبول کرتے ہیں۔ حضور حکم دیتے ہیں تو انصار مدینہ مہاجرین کے ساتھ مل کر کے غزوہ بدر لڑنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر غزوات میں انصار مدینہ شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ حضور کو بطور حاکم قبول کرتے ہیں۔ انصار مدینہ نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ جناب آپ تو مکہ سے ہیں، آپ جائیں واپس، ہمارے مدینہ پہ کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ نہ 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 نہ، انصار مدینہ نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ اور اس کے بعد آپ اگلا خلیفہ دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب خلفاء کا آپ دیکھیں کہ مرکز، محور، جائے پیدائش کہاں پہ ہے؟ وہ مکہ میں۔ اور حکمران یہ کہاں بن رہے ہیں؟ 450 کلومیٹر دور آ کے مدینہ میں۔ اور مدینہ والوں نے نہ حضور کے خلاف بغاوت کی، نہ باقی ان لوگوں کے خلاف کی، انٹل انلیس کہ جب تک کہ یہودیوں نے، منافقین نے پھر یہاں ایک فتنہ علی کی محبت کے نام پہ کھڑا کیا۔ وہ ہم عقائد و نظریات کی بحث بعد میں کریں گے۔ ابھی سعودیوں کے دجل کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث کی اس حقیقت کو سمجھیں، تاریخ کی اس حقیقت کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مہاجر، اور یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا کے حاکم بنتے ہیں۔ اور انصار مدینہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہم اب آپ کو معاذ اللہ مار کے یا آپ کے ساتھیوں کو قتل کر کے آپ کو نکال دیں گے اور ہم یہاں خود حکومت کریں گے کیونکہ ہم مدینے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہ ہے سعودی رائل فیملی کا وہ دجل جو اس نے آج تک 100 سال تک امت مسلمہ پر واضح نہیں ہونے دیا، کیونکہ ڈالر اور ریال اور دیناروں کے چندے پہ وہ تعلیمی ادارے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد کے ساتھ وہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی جیسی، کہ جہاں پہ ریالوں پہ پلنے والے وہ علماء دین ہیں جن سے آج بھی آپ یہ پوچھیں تو وہ اسرائیل کی حمایت کرتے نظر آئیں گے۔ دارالندوہ والے انڈیا کے ندوی گروہ دیوبندیوں کی طرح اسرائیلی صہیونیوں کی حمایت کرتے نظر آئیں گے۔
یہ سعودی، یہ باقی خطہ عرب کے نجدی العقیدہ حکمران یہ مسلمان امت کو دھوکہ دیتے ہی نظر آئیں گے۔ عرب لیگ، OIC، فلانا اجلاس، ابھی ان کے اجلاس ویسے ہی جاری ہیں جیسے پچھلے 75 سالوں سے جاری ہیں۔ یہ ظالم ٹولہ وہ ہے جس نے ترکی کے مسلمان خلیفہ کو یہاں سے نکالا، مسلمان ترکیوں کو قتل کیا، حجاز کے مسلمانوں کو قتل کیا، برطانوی رائل فیملی کے ساتھ مل کر کے قتل کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بیچ میں 1932 میں بنتا ہے سعودیہ عرب برطانیہ کے تعاون سے، اور پھر بعد میں 1948 میں صہیونی ریاست اسرائیل بنتی ہے برطانیہ کے تعاون سے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اسرائیل اپنا مقدمہ اقوام متحدہ میں پیش کرتا ہے تو پہلے ہی دن اسی وقت امریکہ سب سے پہلے اس کو بطور ریاست تسلیم کرتا ہے، اور ان دونوں برطانیہ اور امریکہ کے حکمرانوں کے ساتھ سعودیہ عرب تب سے اب تک گہرا دوست تھا، ہے، اور 2030 ویژن تک رہے گا۔ اس کے بعد کی حقیقتیں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ آل سعود اسرائیل کا فتنہ کھڑا کرنے میں برطانوی رائل فیملی کے ساتھ پوری طرح شامل تھے، مسلمانوں کو قتل کرنے میں، صہیونیوں کی مدد کرنے میں۔ جتنا مجرم برطانیہ ہے برابر کا مجرم یہ سعودیہ عرب ہے۔ اس کی رائل فیملی اور برطانیہ کی رائل فیملی دونوں دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں، دین کا صرف لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، اور برطانیہ نے بندوق کے زور پہ اسرائیل کو ادھر صہیونیوں کو غالب کیے رکھا، اور ادھر مکہ پر بندوق کے زور پر یہ وہابیوں کو غالب کیے رکھا۔ آج بھی اگر ان دونوں گروہوں سے بالفرض ایک منٹ کے لیے سوچیں، ان دونوں گروہوں سے اگر اسلحہ واپس چھین لیا جائے، فرض کریں کہ اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے، تو سوچیں کہ پوری دنیا ان دونوں گروہوں کا کیا حال کرے۔ یہ سوچئے گا اور غور کیجئے گا کہ حقائق کیا ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ ایک دجالی فتنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اور دوسرے نجد سے اٹھنے والے گروہ کو قرن شیطان قرار دیا ہے، اور نبی اللہ کے فضل سے جو بولتے ہیں وہ وحی کے زمرے میں ہی ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، نبی کی ہر بات وحی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔